اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ نصیحت نمبر 52، اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے بہتر اسلام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تو کھانا کھلایا کر اور جسے تو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہر شخص کو سلام کیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کی صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آت من منفق خلافہ، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفہ، اے اللہ نہ دینے والوں کا مال ضائع کرتے۔ اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کیا جاتا، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور وہ اسے حق میں خرچ کرے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور وہ اس کے ذریعے فیصلے کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا مال تو وہ ہے جسے وہ آگے بھیج دے، اور اس کا وارث کا مال وہ ہے جسے وہ پیچھے چھوڑ جائے۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ صدی بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم اگر تو اپنی ضرورت سے زائد مال و اسباب خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اسے بچا کر رکھے تو ایسا کرنا تیرے لیے برا ہے۔ ضرورت کے لائق جمع رکھنے پر تیرے لیے کوئی ملامت نہیں۔ خرچ میں پہل ان سے کر جو تیرے زیر کفالت ہیں، یعنی اہل و عیال، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ مانگا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بکریوں کا وہ جوڑا مرحمت فرمایا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا۔ وہ شخص اپنے قبیلے میں گیا اور کہا لوگو اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں کہ فقر و فاقے کا ڈر ہی نہیں رہتا، اور اگر کوئی شخص دنیا طلبی کی خاطر اسلام لے آتا ہے تو جو کچھ دونوں دنوں تک وہ عام سی حالت میں رہتا ہے کچھ تھوڑے ہی عرصے میں اسی کی کایا پلٹ جاتی ہے کہ دنیا مافیا میں اسلام ہی اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں میں مال تقسیم کیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے زیادہ تر دوسرے لوگ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے مجھ سے کچھ زیادہ شدت و اصرار سے مانگا ہے، اب یا تو میں انہیں کچھ دوں ورنہ وہ مجھے بخیل سمجھیں گے، اور بخیل میں ہوں نہیں، اس لیے ان کے سوال پر میں نے ان کو دیا، دوسروں سے زیادہ مستحق سمجھ کر نہیں دیا۔ رواہ مسلم۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ اللہ نے جتنا بھی مال پیسہ دیا ہے اس میں سے غرباء میں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو ہمارے مال کو پاک کرتی ہے لیکن صدقہ روز دینا چاہیے۔ اس طرح بہت سے گھروں کی
ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو سننے کے بعد اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔